اپنے کام سے کام رکھو۔ میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے کہ میرے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں میری ایک بار کی بھی بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہے؟ اس نے حلق کے بل چلاتے ہوئے کہا۔ میڈم، معاف کیجیے گا، مگر سر کا آرڈر ہے کہ آپ کوئی بھی گاڑی استعمال نہیں کر سکتی ہیں۔ آپ ڈرائیور کے بغیر حویلی سے باہر نہیں جائیں گی۔ سامنے کھڑے شاندار شخصیت کے مالک اس شخص نے اپنے اندر اٹھتے ہوئے لاوے پر بڑی مشکل سے قابو پایا تھا۔ اگر اس کے علاوہ کوئی وہاب سے اس لہجے میں بات کرتا تو اس کی زبان گھٹی سے کھینچ کر نکال لیتا، مگر سامنے کھڑی لڑکی، اس کو برداشت کرنا اس کی مجبوری تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ سب کچھ اس سے کتنے عرصے تک کرنا ہوگا، لیکن ایک چیز کا اسے اندازہ تھا، اسے بہت ہی برداشت اور تحمل سے کام لینا ہوگا۔ اوہ ہیلو مسٹر، میں تم سے بات کر رہی ہوں۔ اسے وہاب کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائے وہ گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ میڈم، میں آپ کو حویلی سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دے سکتا، اور یہ بات اٹل ہے۔ اگر آپ نے کسی بھی قسم کی کوئی گڑبڑ کی تو میں آپ کو اٹھا کر اندر پھینک دوں گا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے اس لہجے میں بات کرنے کی؟ محترمہ، آپ کی بابا جان نے مجھے پورا حق دیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوسری طرف رخ پھیر کر کھڑا ہو گیا۔ ماہین نے ایک نظر اس کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا۔ 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، چوڑے شانے، وہ بلا شبہ کسی ریاستی شہزادے کی طرح معلوم ہوتا تھا۔ تیکھے ناک اور خوبصورت نئے نقش، اس طرح سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ بدتمیزی سے گویا ہوا۔ تم سے زیادہ بدتمیز انسان میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ حویلی کے گیٹ سے باہر نکلتی، وہ پھر سے اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ ڈرائیور ہو تو ڈرائیور بن کر ہو، میرا باپ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ میڈم، آپ کی زبان کچھ زیادہ ہی تیز ہے، لگتا ہے اس کا علاج کرنا پڑے گا۔ اپنے مخصوص لہجے میں بات کر کے وہ اس چھوٹی سی لڑکی کے دل کی دھڑکنوں کو منتشر کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ تم نے مجھے کہا ہے کہ میں گاڑی لے کر نہیں جا سکتی، پیدل تو جا ہی سکتی ہوں۔ اب کیا اپنی ٹانگوں پر بھی چلنے کے لیے مجھے تم لوگوں سے پرمیشن لینی ہوگی؟ آپ کو حویلی سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کے چہرے کے نقوش کو دیکھنے لگا۔ ماہین کی حالت ایسی تھی جیسے کسی نے اسے سمندر کے بیچ پھینک دیا ہو اور اب اس کا ہاتھ پکڑنے کے بجائے اس کا تماشا دیکھ رہا ہو۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گی، وہ باقاعدہ اپنے ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی۔ وہاب نے پھرتی کا مظاہرہ کیا اور پیچھے کی طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ پلیز مجھے ہاتھ نہیں لگائیں، میں نہیں چاہتا کہ آپ کی وجہ سے میری نماز سے ضائع ہوں۔ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ وہاب کا رخ کس طرف ہے۔ مجھے بھی تمہیں ہاتھ لگانے کی کوئی شوق نہیں ہے، اللہ کرے تم کسی چلو بھر پانی میں ڈوب کر مر جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے حویلی کے اندر چلی گئی۔ وہاب اس وقت تک اس کی پشت کو دیکھتا رہا تھا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہوگی۔ چھوٹی لڑکی، تمہارا حساب تو مجھے کرنا ہی ہوگا، لیکن ابھی نہیں، تھوڑا وقت لگے گا۔ وہ اب وہاں پر پڑی ایک چیئر پر بیٹھ گیا تھا جب ولید اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہاب آئی، ایک چھوٹا سا کام کر دیں گے؟ اگر آپ مجھے گاڑی کی چابی دے دیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تھوڑی ہی دیر میں گاڑی واپس کر دوں گا۔ وہاب جانتا تھا کہ ماہین اس کو اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑا دیکھ رہی ہے اور ولید کو ماہین نہیں بھیجا ہے۔ اسے جان بوجھ کر چابی ولید کو ہاتھوں میں دے دی۔ اس ڈرائیور کا تو میں علاج کراتی ہوں، بابا کو کہتی ہوں کہ اس کو نوکری سے نکالو، یہ کچھ زیادہ ہی سر پر چڑھ کر ناچ رہا ہے۔ اس طرح سے چلتا رہا تو میں کہیں بھی جا نہیں پاؤں گی۔ آج سونیا کے برتھڈے تھے، اوف اللہ جی، وہ سب میرا کتنا انتظار کر رہے ہوں گے اور میں یہاں پر قید۔ اس نے اپنے پاپا کا نمبر ڈال کیا، مگر ان کا نمبر آف جا رہا تھا۔ رات کے وقت جب وہ گھر واپس آئے تو کھانے کے ٹیبل پر وہ بابا جان سے مخاطب ہوئے۔ بابا، آپ نے ڈرائیور کو کیوں کہا تھا کہ وہ مجھے ہولی میں ہی روکے رکھے؟ آپ جانتے بھی ہیں کہ میری دوست کی برتھڈے تھی اور وہ میری بچپن کی سہیلی ہے، وہ مجھ سے ناراض ہو گئی ہے۔ اس نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ اکرام صاحب ایک لمحے کے لیے حیران ہو گئے کہ انہوں نے وہاب کو ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا، مگر اگلے ہی لمحے انہوں نے اپنے آپ پر قابو پایا۔ بیٹا، یہ سب کچھ تمہاری سیفٹی کے لیے تھا، آج کل حالات تھوڑے سے خراب ہیں۔ بابا جان، میں تو آپ کو پہلے ہی کہتی تھی، سیاست میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں تو ہم اب اپنی مرضی سے کہیں نہیں کچھ کر سکتے۔ ارے بیٹا، بس تھوڑا سا وقت اور پھر سب کچھ صحیح ہو جائے گا۔ مجھے بس ایک بار اپنے دشمن تک پہنچنے دو، ایک بار وہ میرے ہاتھ لگ جائے تو سمجھو کہ مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ وہ حویلی کی لاڈلی بیٹی تھی، وہ جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے، تایا جان بھی ان کے ساتھ ہی رہتے تھے۔
مگر اس کی اپنے تایا جان سے بالکل بھی نہیں بنتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے تایا لاچی طبیعت کے مالک ہیں۔ ماہین سے بڑا ایک بھائی تھا اور ایک اس سے چھوٹا۔ بڑا بھائی ملک سے باہر ہوتا تھا، جبکہ چھوٹا بھائی بابا کے ساتھ ہی سیاست میں تھا۔ بزنس میں اس کی دلچسپی بہت کم تھی۔ اس کو بھی ملک کا ایک نامور سیاستدان بننے کا شوق تھا۔ اس کی فیملی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کے حساب سے کافی زیادہ سٹرونگ تھی۔ پہلے اس کے تایا جان سیاست میں رہے اور پھر اب اس کے بابا جان اور اب اس کا چھوٹا بھائی۔ بڑے بابا کا بھی یہی ارادہ تھا۔ جب وہ دیکھتی تھی تو اس سے کوفت ہوتی تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ یہ سب کچھ چھوڑ دے۔ وہ ایک پرسکون زندگی گزارنا چاہتے تھی۔ اس کے خواب بھی معمولی اور عام لڑکیوں کی طرح ہی تھے کہ دور دراز ایک بہت ہی خوبصورت جگہ پر گھر ہو، جہاں پر وہ اپنے شوہر اور 2 بچوں کے ساتھ ایک آئیڈیل لائف گزارے۔ اچانک ہی ان کا موبائل بجا۔ وہ ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گئے کہ پھر سے کسی انون نمبر سے میسج آیا تھا۔ کسی نے ان کو دھمکی دی تھی۔ کیا ہوا بابا؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ اپنے بابا کے چہرے کے تاثرات کو نوٹ کرتے وہ بے چینی سے بولی تھی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، کچھ بھی نہیں ہوا، انہوں نے لاپرواہی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ آپ مجھے تھوڑے سے پریشان نظر آ رہے ہیں۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تمہاری غلط فہمی ہے، کھانا کھاؤ۔ انہوں نے اسے کھانے کی طرف متوجہ کر دیا اور لمبے لمبے ڈاک بھرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ بھائی جان، آپ اس ڈرائیور کو نکالتے کیوں نہیں ہیں؟ میں بھی سوچ رہا ہوں کہ اس کو فارغ کر دوں، کہ مجھے اس کی حرکتیں کافی مشکوک لگ رہی ہیں۔ قسم سے بھائی جان، ایک نمبر کا کوئی گھٹیا انسان ہے۔ اس کو دیکھتی ہوں تو میرا خون غصے سے کھولنے لگتا ہے۔ میرا بس نہیں چلتا کہ اس کو جان سے مار دوں۔ تو تمہیں روکا کس نے ہے؟ اس کے بھائی نے بھائی آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ اسے بے ساختہ اپنے کانوں کا ہاتھ لگایا۔ یہ صرف کہنے کی باتیں تھیں، حقیقت میں اس میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ تم نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کے بارے میں کیا سوچا؟ بھائی فی الحال اس کے بارے میں بات نہیں نہ کریں تو اچھا ہے۔ پڑھائی سے میرا دل ہی اٹھ گیا۔ آپ تو جانتے ہیں کہ ایم ڈی کیٹ میں بھی میرے اچھے نمبر نہیں آئے، تو ضروری نہیں کہ تم صرف ڈاکٹر ہی بنو۔ اس دنیا میں اور بھی تو بہت سارے فیلڈز ہیں۔ میری بات مانو تو سوشل سائنس کا کوئی سبجیکٹ اٹھا لو، اس کا وہ اسکوپ ہے۔ وہ خاموش ہو گئی تھی اور ان کو کہہ دیا تھا کہ وہ اس بارے میں بعد میں سوچے گی۔ فی الحال اس کا آگے ایڈمیشن لینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اگلی صبح اس کی آنکھ کھلی۔ دروازے پر زور زور سے دستک ہو رہی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھی۔ دل ہی دل میں دستک دینے والے کو بھی گالیاں دے رہی تھی۔ جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ہی ولیڈ صاحب کھڑے تھے۔ مسکراتی ہوئی نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھتا وہ اس سے بہت زہر لگ رہا تھا۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ بابا جان کا حکم ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جاگنگ پر چلیں۔ تم لوگ پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ مجھے تم لوگوں کے ساتھ ہی جانا ہے کیا؟ آج سے آپ کی کراٹے کلاسز بھی شروع ہو رہی ہیں۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ٹیچر کون ہوگا؟ ولید اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے سسپینس پھیلانے میں کی ناکام کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا۔ کون ہوگا؟ سکندر بھائی۔ میں چلو پھر پانی میں ڈوب کر مر جاؤں گی، مگر کبھی بھی اس انسان سے کراٹے نہیں سیکھوں گی۔ اس کو دیکھتی ہوں تو میرا خون کھولنے لگتا ہے۔ میڈم صاحبہ، آپ جس کو بھی دیکھتی ہیں آپ کی یہی حالت ہوتی ہے۔ آپ کا نفسیاتی مسئلہ ہے۔ فی الحال میرے ساتھ جاگنگ پر چلیں۔ اور بڑی مشکل سے تیار ہو کر باہر آئی تھی۔ باقی سب کزن بھی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ویسے یہ آئیڈیا تم لوگوں کے ذہن میں کیسے آیا؟ سکندر بھائی کا کہنا ہے کہ کراٹے سیکھنے کے لیے بھی ہمیں فزیکلی طور پر فٹ ہونا پڑے گا، اور یہ کراٹے سیکھنے کی نوبت کیوں آ رہی ہے؟ آپ تو جانتے ہیں حویلی والوں کے کتنے دشمن ہیں، اس لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ سب کو وہی اپنا سیلف ڈیفenس کرنا آتا ہو۔ فضول باتیں ہیں یہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اس وقت ٹریک پر بڑی مشکل سے بھاگ رہی تھی۔ ہر 5 منٹ کے بعد اس کا سانس بری طرح سے پھول جاتی۔ 5 منٹ کی جاگنگ کے بعد وہ 10 منٹ کا وقفہ لیتی تھی۔ اس دوران وہ مسلسل اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کر رہی تھی۔ نگاہیں اٹھا کر دیکھتی تو وہاں پر کوئی بھی نہیں موجود ہوتا۔ سکندر اس کو اس وجہ سے زہر لگتا تھا کہ وہ حد سے زیادہ مغرور انسان تھا۔ وہ باقی سب لوگوں کو اپنے سامنے معمولی اور حقیق سمجھتا تھا۔ اس کو لگتا تھا کہ صرف اس کی ذات ہی اہم ہے، باقی سب لوگوں کی اس کے سامنے کوئی اوقات نہیں ہے، اور اس کو اس طرح کے لوگوں سے شدید چڑ ہوتی تھی۔ وہ اس کے بابا کی دوست کا بیٹا تھا اور اب اس سے کراٹے سیکھنا اس کو بہت ہی معیوب لگ رہا تھا۔ جب وہ حویلی کے اندر داخل ہوئی تو سب سے پہلے وہاب سے اس کا سامنا ہوا۔ اپنے دوسرے ڈرائیور سے اس نے وہاب کے بارے میں کچھ باتیں سنی تھی۔ آدھی رات کے وقت وہ حویلی سے باہر نکل جاتا تھا۔ اس کو وہاب کی حرکتیں بہت مشکوک لگ رہی تھیں۔ جب یہی بات اس نے اپنے بابا جان کو بتائی تو وہ اس کو ٹالنے لگے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ اگر ایسا کچھ ہوتا تو مجھے بھی پتا چل جاتا۔ تم اس سے ناپسند کرتی ہو۔
اس وجہ سے تم اسے یہاں سے نکلوانے کے بہانے ڈھونڈ رہی ہو۔ بابا کی باتیں سن کر اس کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس کے وہ گمان بھی نہیں تھا کہ وہ اس حد تک سچ بول جائیں گے۔ کچھ دنوں کے بعد اس کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا۔ وہاب کی ڈیوٹی تھی، وہ اسے لینے کے لیے بھی جاتا تھا اور چھوڑنے کے لیے بھی جاتا تھا۔ اس دن وہ وہاں پر لیٹ پہنچا، جس سے اپنے ایک مشن کے سلسلے میں کسی شخص سے ملنے کے لیے جانا تھا۔ وہ تقریباً آدھے گھنٹے سے روڈ پر کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ گرمی بہت شدید ہے، اس کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ دل ہی دل میں وہ مصروف کو گالیاں دے رہی تھی کہ اچانک ایک کالے رنگ کی گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ وہ مکمل طور پر انجان بن گئی۔ وہ اس کی کلاس کا مانیٹر تھا۔ وہ کافی بار اس پر لائن مار چکا تھا اور اس کو مکس سگنل بھی دیتا تھا۔ ماہین کو اس طرح کے لوگوں سے شدید نفرت تھی۔ ہیلو ماہین صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ اپنے آپ کو یہاں پر کھڑا ہو کر کیوں تھکا رہی ہیں؟ آپ صرف حکم کریں، ہم آپ کو آپ کے گھر تک ڈراپ کر دیں گے۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسے نگاہیں پھیرتے ہوئے کہا۔ ارے اتنی تکلف کرنے کی کیا بات ہے؟ آپ کے بابا کو میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، اکثر ہی ہمارے گھر میں آتے رہتے ہیں۔ وہ مانی اس انداز میں مسکراتے بولا تھا۔ کئی بار تو میں نے انہیں اپنے باپ کی قدموں میں بیٹھے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ سن کر ماہین کا خون غصے سے کھولنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا شخص کا باپ ایک بہت بڑا آدمی ہے اور اس شخص کے باپ کی مدد سے ہی اس کے بابا نے سیاست میں تھوڑے ہی عرصے میں اس قدر کامیابی حاصل کیے تھے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ ان کا بیٹا سڑک پر کھڑا ہو کر ماہین کو یہ ساری باتیں سناتا۔ اگر تم نے مزید کچھ کہا تو میں تمہاری زبان گدی سے کھینچ لوں گی۔ اگر تمہیں اتنی ہمت ہے تو کر کے دکھاؤ۔ وہ حلق کے بعد لہڑا تھا۔ ماہین کو اپنے وجود سے روح نکلتے محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بہادری کا مظاہرہ تو کر چکی تھی، مگر سامنے کھڑے اس دیو کامل شخص کو دیکھ کر اب اس کو ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ چلو جلدی سے میری گاڑی میں بیٹھو۔ میں تمہارے باپ کی ملازم نہیں ہوں، لیکن تمہارا باپ میرے باپ کا ملازم ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، ماہین کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ چند لمحوں تک وہ بے یقینی سے اس کو دیکھتا رہا۔ تمہاری اتنی ہمت؟ وہ اس کو بازو سے پکڑنے کے لیے اس کی جانب بڑھا ہی تھا کہ ماہین نے ایک زوردار لات اس کے پیٹ پر ماری۔ وہ گراہ کر پیچھے کی طرف ہٹا۔ یہ اسے سیلف ڈیفenس کا یہ سر کھل کر سامنے آ رہا تھا جو اسے سکندر صاحب سے سیکھا تھا۔ واؤ ماہین، کیا زبردست کی ماری ہے۔ وہ اپنے آپ کو داد دینے لگی۔ سامنے کھڑا انسان بھی کوئی معمولی یا کمزور شخص نہیں تھا، وہ بھی جم جاتا تھا۔ دوبارہ سے اس کی طرف بڑھنے لگا تھا کہ ماہین نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا اور ایک گلی میں جا کر چھپ گئی۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ شخص اب کسی بھی حد کراس کر جائے گا اور وہ اسے یہ اجازت نہیں دینا چاہتے تھے۔ یونیورسٹی کے دروازے کے سامنے کھڑے گارڈز بھی کھڑے تھے، مگر کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ سلطان کو روک سکتے، کہ سلطان کا باپ اس یونیورسٹی میں فنڈنگ کرتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ جانتے تھے کہ سلطان کا باپ کچھ بھی کر لینے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ ان کو نوکری سے بھی نکلوا سکتا تھا۔ اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو رسک میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ وہ مکمل طور پر انجان بن گئے۔ اس گلی میں کھڑے ہوئے اس کو تھوڑی دیر گزری تھی جب اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے کال اٹھائی۔ دوسری جانب وہاب تھا۔ کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں، کہاں پر رہ گئے تھے تم؟ میڈم صاحبہ، میں تو یونیورسٹی کے گیٹ کے سامنے کھڑا ہوں، آپ کہاں پر ہیں؟ ماہین نے اسے اپنی لوکیشن بھیجی۔ ماہین کی حالت دیکھ کر اس کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، تم چلو یہاں سے، اس نے چہرہ موڑتے ہوئے کہا۔ وہ انجانے میں یہ بھول چکی تھی کہ پچھلی سیٹ پر بیٹھنے کے بجائے وہ فرنٹ سیٹ پر آ بیٹھی تھی۔ وہاب نے بھی اس کو یاد نہیں کروایا۔ اگر کسی نے آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کی ہے تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں، جب مجھے بتانا ہوا تو میں بتا دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ ایک بار پھر سے نگاہیں پھیر کر بیٹھ گئی۔ حویلی پہنچنے کے بعد وہ بھاگتے ہوئے اپنے بابا کے کمرے میں گئی اور ان کے گلے لگ کر پھور پھر کر رونے لگی۔ اس نے اس بات پر غور نہیں کی کہ وہ گھٹیا انسان بھی اس کی بابا کی ہی بیٹھک میں بیٹھا ہوا ہے۔ ہوش میں تو تھا بھائی جب اس نے سلطان کی آواز سنی۔ ارے ماہین، تمہیں کیا ہوا ہے؟ یہ سن کر وہ جی جان سے لرز اٹھی۔ نگاہیں پھیر کر دیکھا تو وہ سامنے ہی کھڑا تھا، چہرے پر حباست بڑی مسکراہٹ سجا اور آنکھوں میں ہوس لیے۔ وہ اس وقت اسے دنیا کا سب سے زہریلا ترین انسان لگ رہا تھا۔ ماہین کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ اس کا گلا گھونٹے۔ بابا، میں آپ سے رات کے وقت اس بارے میں بات کروں گی، یہ کہہ کر وہ سر جھکا کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد سلطان اکرم صاحب سے مخاطب ہوا۔ آپ کی بیٹی نے پوری یونیورسٹی کے سامنے مجھے ذلیل کیا ہے۔ اس نے مجھے گریباں سے پکڑ کر میرے چہرے پر تھپڑ مارا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ اگر میں اپنے بابا کو کہوں تو آپ کی فنڈنگ روک دیں گے اور سیاست میں کامیابی حاصل کرنے کا آپ کا خواب بھی ادھورا کا ادھورا رہ جائے گا۔ پوری دنیا کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ آپ ابھی تک جتنا بھی کامیاب ہوئے ہیں یہ سب کچھ میرے باپ کی بدولت ہے۔
ورنہ آپ اتنا اتنی صلاحیت تھی اور نہ اتنا اسٹیمنا تھا۔ وہ اب ان کی دکھتے ہاتھ رکھ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے وہ اپنے آپ پر قابو پا رہے تھے۔ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ دیکھیے مجھے غلط مت سمجھیے گا، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں ماہین سے محبت کرتا ہوں، وہ چاہے جتنا مجھ سے تلخ رویہ کیوں نہ رکھے، مگر میں اس سے پیار کرتا ہوں اور اس کے بغیر زندگی گزارنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ آج بھی اگر میں چاہتا تو اس سے بدلہ لے سکتا تھا، مگر میں نے اس کو ہمیشہ ہی اپنی عزت سمجھا، اس سے اپنی محبت مانا۔ میں اس سے ان غلطیوں کی وجہ سے دستبردار نہیں ہو سکتا، مگر اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس کو اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، مگر اس کے لیے تمہیں اپنے پیرنٹس کو یہاں پر لانا ہوگا۔ ارے آپ یہ فکر ہو جائیں، میرے بابا کبھی بھی میری بات نہیں ڈالیں گے۔ بس آپ ماہین کو سمجھا دیجیے گا کہ وہ کسی بھی قسم کا ہنگامہ نہ کرے، ورنہ پھر اس کے اثرات آپ کو بھی برداشت کرنے پڑیں گے۔ باتوں ہی باتوں میں انہیں دھمکیاں دیتا ہوا وہ وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ اکرم صاحب واپس اپنی جگہ پر بیٹھ کے تھے۔ وہ اپنی سیاست کو نہیں بچانا چاہتے تھے، نہ ہی وہ اپنے اس دوست سے ڈرتے تھے۔ اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ اپنے ڈوبتے ہوئے بزنس کو سنبھالنے کے لیے انہوں نے ایک بہت بڑا قرض لیا تھا، لیکن وہ قرضہ ابھی تک نہیں چکا پائے تھے۔ ان کا وہ بزنس جو کہ دنیا کی نظروں میں بہت زیادہ ترقی کر رہا تھا، اس کا وہ نہیں چلا رہے تھے، بلکہ سلطان کا باپ چلا رہا تھا۔ اپنے آدھے سے زیادہ شیئر بھی وہ ان کے حوالے کر چکے تھے، اور ان کی حالت اب ایسی تھی کہ اگر وہ ان کے کسی بھی بات سے انکار کرتے تو رول پر آ جاتے۔ اس حقیقت کے بارے میں صرف وہی جانتے تھے اور ان کا بھائی جانتا تھا۔ اگلے دن جب ماہین کو پتہ چلا کہ اس کی منگنی سلطان سے ہو رہی ہے تو اس نے پوری حویلی سر پر اٹھا لی۔ میں اپنی جان لے لوں گی، پنکھے سے لٹک جاؤں گی، سمندر میں ڈبکیاں لگا لوں گی، مگر اس گھٹیا انسان سے شادی نہیں کروں گی۔ اس سے زیادہ بدکردار شخص میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ بس کر جاؤ، کیا بول رہی ہو؟ تمہیں کوئی حق نہیں ہے کسی کے کردار کے بارے میں اس قدر فضول باتیں کرو۔ اماں میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں، سچ کہہ رہی ہوں، اور یہ میں نہیں کہتی بلکہ پوری یونیورسٹی کہتی ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس نے کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد کیا، کہ یہ لڑکیاں تو میرے سامنے آ کر روئی ہیں۔ میں کیسے اس شخص کو اپنا جیون ساتھی منتخب کر سکتی ہوں؟ مجھ سے یہ سب کچھ نہیں ہوگا، مگر یہ تمہارے بابا کو حکم ہے، تمہیں ہر حال میں ان کی بات ماننی ہوگی۔ میں جانتی ہوں کہ میرے بابا میرے ساتھ کبھی بھی زیادتی نہیں کریں گے، وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اس کا لہجے میں مان تھا۔ اکرم صاحب جو کہ الاؤنس میں داخل ہو رہے تھے، جب انہوں نے اپنی بیٹی کی بات سنی تو ان کا دل زور سے دھڑکا۔ اب اسے کیا بتاتے کہ اس کا طاقتور باپ اپنے مخزن کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اگر وہ اپنے مخزن کی بات نہ مانتا تو روڈ پر آ جاتا، اور اس کے بیٹے جو کہ اس کی دولت پر ہی عیاشی کر رہے تھے، یہ سب کچھ لے چلے جانے کے بعد ان کی زندگی پر بھی اثر پڑتا۔ فی الحال اکرم صاحب کا دماغ بہت ہی تیزی سے حرکت کر رہا تھا۔ اپنی بیٹی کی شادی تو وہ کروانے ہی لگے تھے، تو انہوں نے یہ بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ جتنے بھی شیئرز انہوں نے اس شخص کے حوالے کیے ہیں وہ دوبارہ سے اپنے نام کروا لیں گے اور قرضہ بھی معاف کروا دیں گے۔ وہ دوسری بار اپنے دوست کے ہاتھوں بیوقوف نہیں بننا چاہتے تھے۔ جب یہی بات انہوں نے اسد صاحب کے سامنے کہی تو وہ پورے سار انداز میں مسکرانے لگے۔ ویسے ایک بات ہے اکرم، تم ان باتوں میں سے واقعی مجھے ایک سیاستدان ہی لگ رہے ہو۔ ٹھیک ہے، وہ سارے کاغذات لے آؤ، میں پر سائن کر دیتا ہوں، کیونکہ میرے لیے میرے بیٹے کی خوشی سب سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی شادی کا دن آ چکا تھا، طے کیا گیا تھا کہ سادگی سے نکاح ہوگا اور پھر بعد میں بہت ہی دھوم دھام سے ولیمہ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اور کوئی بھی فنکشن نہیں رکھا گیا تھا۔ اس کو تو ویسے بھی کوئی شوق نہیں تھا۔ دوسری طرف وہاب جو کہ اپنے گاؤں چھٹیاں منانے کے لیے گیا تھا اور اسے اس چیز کے بارے میں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ وہ عین نکاح کے وقت وہاں پر پہنچا تھا۔ سامنے دلہن بنی ہوئی اس لڑکی کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اس کا دل زور زور سے دھڑکا تھا۔ وہ اپنے دل کی کیفیت سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس کے وہ گمان میں نہیں تھا کہ اس لڑکی کو کسی اور کے پہلو میں دیکھ کر اس کا دل اس حد تک بے چین ہونے لگے گا۔ نکاح کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ مولوی صاحب آ کے تھے۔ وہ دونوں اس وقت سٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں کے درمیان ایک باریک سفید رنگ کا پردہ تھا۔ ماہین کے چہرے پر گنگھٹ تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے، اس کا وجود بھی ہولے ہولے کپ کپا رہا تھا۔ جانتی تھی کہ وہ شخص کبھی بھی اس کو وہ عزت نہیں دے گا جس کی وہ مستحق ہے۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ سلطان اسے جوتی کی نوک پر رکھے گا، مگر اپنے بابا کے لیے اسے یہ سب کچھ برداشت کرنا تھا۔ کل اس کے بابا نے اس سے اس سب کا صلہ مانگا تھا جو انہوں نے آج تک اس کے لیے کیا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی تھی اور پھر اس نے اپنا سر جھکا لیا تھا۔ دلہن سے سوال کیا گیا۔ اس نے بڑی مشکل سے قبول کہا، لیکن جب دلہے سے پوچھا گیا تو وہاں پر خاموشی چھا گئی۔ سب لوگ حیران تھے اور سوالیہ انداز میں دلہے کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے، جس کے لبوں پر اس وقت ایک شاطرانہ مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تم جیسی گھٹیا عورت سے شادی کروں گا؟
یہ الفاظ نہیں تھے، بلکہ پگھلا ہوا سیسا تھا جو کسی نے اس کے کانوں میں انڈیلا تھا۔ وہ بڑی محفل میں اس کو گھٹیا عورت کیا گیا تھا، بھری محفل میں اس کے کردار پر انگلی اٹھا رہا تھا، اس کا بدچلن کہہ رہا تھا۔ ماہین میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ اس کو چپ کروا سکتی، اس کا منہ توڑ سکتی، اس پر غصہ کر سکتی۔ وہ بس اپنی قسمت پر رو رہی تھی۔ اس کو اپنی قسمت پر ترس آ رہا تھا۔ سب سے زیادہ ترس اس کو خود پر آ رہا تھا۔ وہ جو بہت بہادر بنتی تھی، وہ جو ہر کسی کا منہ توڑ جواب دیتی تھی، آج زندگی کے اس موڑ پر وہ بالکل بے بس کھڑی تھی۔ اکرم صاحب غصے سے اپنی جگہ پر اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ تمہیں اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ تم میری بیٹی کے کردار کے بارے میں باتیں کرو؟ تبھی وہاں پر ایک بڑی سی اسکرین پر کچھ تصویریں چلائی گئیں۔ وہ ساری تصویریں جھوٹی تھیں، ان کو ایڈٹ کیا گیا تھا، مگر یہ بات وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو کون بتاتا؟ ان کو کون حقیقت سے آشنا کرتا؟ وہ اس چیز پر یقین کرتے تھے جو انہیں دکھائی دیتا تھا، اور پھر تھوڑی دیر میں وہاں پر سرگوشیاں ہونے لگیں۔ ہر کوئی ماہین کے کردار میں بات کرنے لگا۔ اس جیسی عورت سے تو میں شادی کروں گا، اور نہ ہی میں کسی شریف مرد کو مشورہ دوں گا کہ اس عورت کو اپنی دلہن بنائے جس عورت کے ہر مرد کے ساتھ تعلقات ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تن فن کرتا وہاں سے چلا گیا۔ اکرم صاحب اپنی جگہ پر ڈھہ گئے۔ ماہین بچے، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ ان کے منہ سے صرف یہی الفاظ نکلے تھے۔ سکرین پر اور بھی بہت سی تصویریں چل رہی تھیں۔ ماہین نے بھی اپنے چہرے سے گھونگھٹ اٹھایا۔ اب کون کرے گا میری بیٹی سے شادی؟ اس کی ماں نے اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، میں کروں گا اسے شادی۔ سب لوگوں کی نظریں اس مرد کی طرف اٹھیں جس نے اس قدر ہمت کا مظاہرہ کیا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس قبیلے کا ڈرائیور وہاب تھا۔ اکرم صاحب کو فی الحال اپنی عزت بچانی تھی۔ ان کو یہی بہتر لگا کہ وہ ایک ڈرائیور سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیں، جبکہ ان کے فیصلے پر ماہین نے صرف ایک بار ان کو شکایتی انداز میں دیکھا اور صرف ایک سوال کیا تھا، کیا آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے؟ تب اس کے باپ نے گردن نفی میں ہلے تھے، اور پھر اس کے بعد ماہین کی زبان بند ہو گئی۔ کہنے سنے کو کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ جس شخص سے ماہین کو بے تحاشا امیدیں تھیں، اس شخص نے ماہین سے نظریں پھیر لی تھیں، تو وہ کسی اور سے کیا شکایت کرتی، کسی اور کو کیا کہتے؟ اور پھر اس کا نکاح وہاب سے ہو گیا تھا، اور وہ اپنی ٹیکسی نما گاڑی وہاں پر لے کر آیا۔ کوئی بھی اس کو رخصت کرنے کے لیے باہر تک نہیں آیا۔ مہمان کھانا کھا کر اور تماشا دے کر وہاں سے جا چکے تھے۔ وہ اس کا لہنگا سنبھالتا اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگا۔ میرے پاس یہی ہے۔ تمہیں کس نے کہا تھا کہ تماشا لگانے کو؟ وہ چیختے ہوئے بولی۔ میں نے تو کوئی تماشا نہیں لگایا، بلکہ میں نے تو تماشے کو ختم کیا ہے۔ اس نے اپنے کندھے اچکاتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں تم جیسے معمولی ڈرائیور سے شادی نہیں کر سکتی۔ یہ تو آپ کو وہاں پر کہنا چاہیے تھا جب مولوی آپ سے آپ کی رضامندی پوچھ رہا تھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ اب آپ کے پاس کوئی آپشن بچا ہے۔ میں بہت جلد تم سے طلاق لے لوں گی، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ فی الحال بیٹھیے۔ کچھ لوگ ابھی بھی آپ کو عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی میری بیوی کو بورے۔ اس نے میری بیوی پر زور دیتے ہوئے کہا، میں اس رشتے کو مانتی نہیں ہوں۔ یہ سن کر دھیمے سے انداز میں مسکرا دیا تھا۔ وہ اس کے ایک چھوٹے سے گھر میں لے کر آیا جہاں پر بمشکل 2 ہی کمرے تھے، لائٹ گئی ہوئی تھی۔ وہ اب اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ رو رو کر ماہر تھک چکی تھی، لیکن ابھی بھی اس کے چہرے پر دوبارہ سے رونے کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ مہربانی کریں محترمہ، اپنے ان آنسوؤں پر تھوڑا سا قابو رکھیں۔ اگر یہ سب کچھ تمہارے ساتھ ہوتا تو میں تم سے پوچھتی۔ پہلے تو مجھ پر الزام لگایا گیا، اور پھر محل سے اٹھا کے چھوٹی سی جھونپڑی میں بیچ دیا گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے میں کیا کروں۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا لہنگا مٹی میں گندا ہو رہا تھا، مگر فی الحال اسے اس چیز کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ آپ کو سب کو قبول کر لینا چاہیے۔ میں تمہیں اور اپنے شوہر کے روپ میں قبول کروں، اور ابھی اتنا برا وقت نہیں آیا میرا۔ میں سب لوگوں کو سچ بتاؤں گی۔ میں نے دکھاؤں گی کہ ویسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا اس انسان کے ساتھ میری تصویریں ایڈٹ کی گئی ہیں۔ میں اس کو جانتی بھی نہیں ہوں۔ مجھے آپ پر یقین ہے۔ یہ سن کر وہ اپنے آپ پر جم گئی تھی۔ اس کی اپنے اس پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس کے خونی رشتوں نے اسے نگاہیں پھیر لی تھی۔ اس کے بھائی نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ تمہاری جیسی بہن ہونے سے اچھا تھا ہماری کوئی بہن ہی نہ ہوتی۔ اور یہ پرایا مرد جسے نہ صرف بڑی محفل میں اس کا ہاتھ تھاما، اسے نکاح کیا تھا، بلکہ اب اسے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ وہ اس پر یقین کرتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تم ڈرامے لگا رہے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تم سارے مرد ایک ہی جیسے ہوتے ہو۔ جب تک عورت حاصل نہیں ہوتی تب تک اس کو پوچھتے رہتے ہو، اور جب عورت حاصل ہو جائے تو یوں نگاہیں پھیر لیتے ہو جیسے تمہارا اس ذات کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کا اپنی زندگی میں بہت ہی غلط مردوں سے پالا پڑا ہے، کیونکہ میں ان میں سے ہرگز بھی نہیں ہوں۔ چلے اندر چلے، لائٹ نہیں ہے۔ کیا جا کر مچھر ماروں؟ وہ جھنجھلاتے ہوئے بولے۔ وہاب نے اپنی مسکراہٹ دبانے کی ناکام کوشش کی۔
مگر اس کے باوجود چھوٹی سی مسکان اس کے لبوں پر نمودار ہو گئی۔ بہت ہنسی آ رہی ہے نا تمہیں؟ مجھ پر ہنس لو، تم بھی ہنس لو، تماشا بنا لو تم بھی میرا۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بھوک لگ رہی ہے۔ اس وقت لائٹ بھی آ گئی تھی۔ لگتا ہے میں نے سچ کہا۔ وہ اس کے لیے باہر سے کھانا لے کر آیا۔ جانتا تھا کہ ماہین کو چکن کڑھائی بہت پسند ہے اور فی الحال اس کو واقعی بہت شدید بھوک لگی ہوئی تھی۔ ہر چیز کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے وہ کھانا کھانے میں مصروف ہو گئی۔ کیا تمہارا کوئی گھر بار نہیں ہے؟ کوئی فیملی نہیں ہے؟ میری فیملی ہے، لیکن وہ گاؤں میں ہے۔ اب کیا مجھے تمہارے ساتھ گاؤں چلنا ہوگا؟ نہیں نہیں، اس سے ایسی نوبت نہیں آگے۔ آپ کو میں شہر والے گھر میں رکھوں گا۔ یوں کہہ رہے ہو جیسے یہ کوئی بہت بڑا محل ہو۔ اگر آپ چاہیں تو اس کو محل بنا سکتی ہیں۔ دیکھو، میری بات کان کھول کر سن لو۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہہ رہی ہوں، میں اس شادی کو نہیں مانتی۔ اس سے پہلے کو مزید کچھ کہتے وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ آپ کو یہی کہوں گا، آپ جتنا جلدی مان لیں آپ کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ جس دن میں نے آپ کو بتائے بغیر آپ سے اپنا حق وصول کیا، اس دن شاید آپ کو تھوڑا سا برا بھی لگ جائے۔ وہ اس کی چھوٹی سی ناک کو دباتا ہوا اس کو باتوں باتوں بہت کچھ سمجھا چکا تھا۔ میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی، میں کل ہی یہاں سے چلی جاؤں گی۔ اچھا، تو کہاں جائیں گی آپ؟ آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ کو کوئی اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار ہوگا؟ میں اپنی خالہ جان کے پاس جاؤں گی، وہ لندن رہتی ہیں۔ کل صبح ہی میں ان سے بات کروں گی، کیونکہ میں چھوٹے سے جھونپڑی نما گھر میں نہیں رہ سکتی، میرا یہاں پر گزارا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے محترمہ، آپ بات کر کے دیکھ لیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار ہو جائے۔ چلیں، آپ آرام کریں۔ یہ کہہ کر وہ اس کمرے سے باہر نکل گیا۔ پوری رات ہی وہ اپنی قسمت پر آنسو بہاتی رہی تھی۔ سب سے زیادہ رونا تو اسے اس چھوٹے سے کمرے پر اور مچھروں کی آوازوں پر آ رہا تھا، جو 5 منٹ کے بعد اس کے کانوں میں پتہ نہیں کون سے گیت گانے لگتے ہیں۔ اللہ جی، کیا میں اتنی بری تھی کہ آپ نے میرے نصیب میں یہ سب کچھ لکھا؟ جھنجھلا کر رہ گئی تھی۔ اگلی صبح وہ اس کے لیے ناشتہ لے کر آیا تھا۔ اس کے چہرے پر 2 دانے نکلے تھے۔ یقیناً مچھروں نے اپنا کام کر دکھایا تھا۔ آپ کو کچھ عرصے یہاں رہنا ہوگا، پھر میں آپ کو آپ کی مرضی کی جگہ پر لے کر چلا جاؤں گا۔ بس بس، یہ ڈرامے لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ تمہاری اوقات کیا ہے۔ وہاب نے اپنے آپ پر دوبارہ سے بڑی مشکل سے قابو پایا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے زندگی گزارنے کے لیے صرف اور صرف پیسہ ہونا چاہیے؟ ہاں، تو تمہیں کیا لگتا ہے آج کل کے دور میں پیسے کے بغیر گزارا ممکن ہے؟ میں یہ نہیں چاہتی کہ انسان کو بلینئر ہونا چاہیے یا بہت زیادہ امیر ہونا چاہیے، لیکن اس کے پاس اتنا تو ہونا چاہیے نا کہ وہ اپنی بیوی کو ایک اچھا لائف سٹائل دے سکے۔ اس نے اپنے چاروں طرف نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، اور اگر میں آپ کو آپ کی مرضی کا لائف سٹائل دے دوں تو کیا آپ مجھے قبول کر لیں گے؟ نہ جانے کیوں یہ بات اس کی زبان پر آ گئی تھی۔ میں اس بارے میں بعد میں سوچوں گی۔ پورا دن اس نے اسے گھر میں ہی گزارا تھا۔ وہاں نے اس کو سختی سے منع کیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تم نے دروازہ نہیں کھولنا جب تک میں واپس نہیں آ جاتا۔ کسی کو بھی گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دینا۔ میں وہ تنہائی سے اتنی زیادہ عاجز آ چکی تھی کہ شام کے وقت جب محلے کی ایک عورت اس کے گھر آئی تو اس نے فوراً سے دروازہ کھول دیا۔ ارے، مجھے لگا تھا کہ وہاب ہے۔ اس عورت نے چھوٹی سی لڑکی کو دیکھتے ہوئے جر سے اپنی غلط فہمی کا اظہار کیا۔ میں ان کی بیوی ہوں، اسے دھیمے لہجے میں کہا۔ ارے، کل تک تو وہ کمارا تھا، اس کو تو ایک منگنی بھی نہیں ہوئی تھی اور آج اس کی شادی ہو گئی۔ وہ تو ڈولتی ہوئی نظروں سے ماہین کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ماہین نہ تو اس کی نظروں کو سمجھ پا رہی تھی اور نہ اس کی باتوں کی گہرائی میں جا رہی تھی۔ فی الحال اس سے وقت گزارنے کے لیے صرف اور صرف ایک انسان چاہیے تھا۔ ویسے میری بات کا برا مت ماننا، تمہارے شوہر کی حرکتیں کافی مشکوک ہیں۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں سمجھی نہیں ہوں۔ ارے، مطلب بالکل صاف ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا ٹھیک لوگوں کے ساتھ نہیں ہے۔ میں نے تو اسے اس علاقے کے بارے بڑے بڑے گندوں کے ساتھ بھی بات کرتے دیکھا ہے۔ کچھ کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ وہ غیر قانونی دندوں میں بھی ملوث ہے۔ یہاں پر جو غریب بنا رہتا ہے، مگر شہر میں اس کے پاس ایک بڑی سی کوٹھی اور گاڑیاں بھی موجود ہیں۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ہماری حویلی میں ایک معمولی سے ملازم تھا۔ ارے، تمہیں یقین نہیں آتا تو ایک الگ بات ہے۔ ویسے تو میں تمہیں بتا رہی تھی جو ان لوگوں نے دیکھا ہے اور سنا ہے۔ خیر، مجھے بتاؤ کہ اچانک سے تمہاری سے شادی کیسے ہو گئی؟ مائن کو اندازہ ہو گیا تھا وہ عورت اب کچھ زیادہ ہی اوور ہو رہی ہے۔ اسی وجہ سے اس نے بات کو گھما کر اس کو واپس بھیج دیا۔ ماہین کو 1 مہینہ اس کے ساتھ گزر گیا تھا۔ اس چھوٹے سے گھر میں اب اس سے بھی رہنے کی عادت ہو گئی تھی۔ وہ اس کا حد سے زیادہ خیال رکھتا تھا۔ ہر شام میں اس کے لیے کھانا کھانے کے لیے اس کی پسند کی چیزیں لاتا تھا، اس کے لیے پیارے پیارے کپڑے بناتا۔ اس نے تو اس چھوٹے سے گھر میں جنریٹر اور اسی کا بھی بندوبست کر دیا تھا۔ ایک نہیں، جب 4,000 زیادہ بل آیا تو ماہین کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ تم یہ سب کچھ کیسے افورڈ کرو گے؟ تم اس چیز کی ٹینشن مت لو،
اس نے اس پر نگاہ ڈالے بغیر اپنی بات مکمل کی۔ تمہارے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ آخر تم کیا کہہ رہے ہو؟ ایک دن اسے سوال کرنے لگی۔ فکر مت کرو، ڈاکے وغیرہ نہیں ڈالتا، ابھی میرا ضمیر زندہ ہے اور وقت آنے پر تمہیں پتہ چل جائے گا۔ مگر اب مجھے بھی پتہ لگانا ہے، ماہی نے ضد کی تھی۔ ہمیشہ کی طرح اس کی بات کو ٹال گیا، اور 2 مہینے کے بعد جب اسے ایک بڑی سی کالی پراڈو میں لینے کے لیے آیا تو ماہی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ گاڑی کس کی ہے؟ بیٹھو پھر بتاتا ہوں۔ پہلے مجھے بتاؤ، جب تک تم مجھے بتاؤ گے نہیں تب تک میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ یہ گاڑی میری ہے اور یہ تمہارے پاس کیسے آئی؟ وہ مشکوک انداز میں ایک روایتی بیویوں کی طرف سوال بہت زیادہ کرتے ہو۔ ابھی چلو، میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ وہ ضد کرنے لگی۔ مجبوراً اس نے ماہین کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا۔ وہ زور زور سے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی، اس کے کندھے پر مکے مار رہی تھی، مگر اس مضبوط جسامت والے شخص کو ذرا بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ مجھے پہلے تم پر شک تھا، ڈرائیور نے مجھے بتایا تھا کہ تمہاری حرکتیں مشکوک ہیں، محلے کی عورت نے بھی مجھے تمہاری حرکتوں کے بارے میں آگاہ کیا تھا، مگر اسی وقت بھی میں ان کی بات مان لیتی اور تمہیں چھوڑ کر چلی جاتی تو شاید آج یہ نوبت نہ آتی۔ وہ زور زور سے چیخ رہی تھی۔ محلے کے لوگ بھی حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ تمہاری جو اتنی تیز سے زبان چل رہی ہے نا، اس کو تو میں کنٹرول کرتا ہوں۔ اس کو گاڑی میں بٹھاتے ہوئے لاک لگا کر فرنٹ سیٹ پر سنبھال چکا تھا۔ مجھے بتاؤ تم نے کس کا حق مارا ہے؟ آخر کس کے ساتھ جاتی کی ہے؟ کہاں پر چوری کی ہے؟ تم چپ کر جاؤ میری ماں، میری برداشت ختم ہو گئی ہے، مزید فضول باتیں میں نہیں سن سکتا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں نے تمہیں کتنا برداشت کیا ہے۔ ابھی تک میں نے کبھی بھی کسی کی اتنی باتیں نہیں سنی ہیں۔ گاڑی ایک بہت بڑے بنگلے کے سامنے آ کر رکی تھی۔ ماہین کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہا۔ وہ اس کو دیکھ کر حویلی کے اندر داخل ہوا۔ سامنے ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی جس کے لبوں پر ایک پیاری سے مسکان پھیلی ہوئی تھی۔ ارے میری بہو آ گئی! یہ سن کر اس نے حیرت سے وہاب کے چہرے کی طرف دیکھا جو پہلے سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا نا؟ تم ایک معمولی سے ڈرائیور نہیں تھے، تم کوئی بہروپیہ تھے۔ وہ ٹوٹے پھوٹے لفظوں کے ساتھ اسے سوال جواب کر رہی تھی۔ دیکھو، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ اس سے مزید کہنا چاہا مگر ماہین اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اس بوڑھی عورت کے پاس چلی گئی جنہوں نے بہت ہی شفقت سے اپنے گلے سے لگایا تھا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ رات کافی دیر تک وہ اس کے ساتھ ہی باتیں کرتی رہیں۔ تب اس پر یہ راز اشکار ہوا کہ اس کا شوہر ایک میجر تھا اور ایک مشن کے سلسلے میں ان کے حویلی پر موجود تھا۔ دراصل وہ اس کے کزن کے خلاف ثبوت اکٹھے کر رہا تھا۔ ماہین کا کزن غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث تھا۔ چھوٹی سی عمر میں ہی اس نے ایک بہت بڑی گینگ کے ساتھ ہاتھ ملا لیا تھا۔ وہ وہاں پر اسی وجہ سے تھا تاکہ اس کے کزن پر نظر رکھ سکے اور اس کی سرگرمیوں کو ٹریک کر سکے۔ اس سے چھوٹی سی لڑکی کو اسی وجہ سے اس معمولی سے گھر میں رکھا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حویلی والے اس کے پیچھے ضرور آئیں گے۔ جب تک اس کا کزن پکڑ نہیں لیتا تب تک کسی کے ڈرامہ کرنا تھا۔ اب جب کہ مشن کمپلیٹ ہو گیا تھا اور اس کا کزن پولیس کی کسٹڈی میں چلا گیا تھا تو وہ ماہین کو اپنی حویلی میں لے آیا، مگر آپ ماہین اس کی کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ پہلے میرے گھر والوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، پھر اس شخص نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، اور اب جو میں لوگوں کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں مر جاؤں گی مگر اب میں کبھی بھی کسی پر یقین نہیں کروں گی۔ یہ دنیا اعتبار کے قابل ہے ہی نہیں۔ پورے کمرے میں اس وقت ٹیشو پیپر پھیلے ہوئے تھے۔ اس نے ایک اور ٹیشو پھاڑ کر زمین پھینکا۔ دیکھو، میں نے جو کچھ بھی کیا ہے تمہاری بہتری کے لیے کیا ہے۔ مجھے تم پر یقین نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تھوڑی دیر کے بعد تم مجھے بتاؤ کہ تم نے پہلے سے ہی شادی کی ہوئی ہے اور تمہارے 3 بچے ہیں اور میں تمہاری دوسری بیوی ہوں۔ یہ کہہ کر ایک بار پھر سے سسکنے لگی تھی۔ یہ بات سچ تھی کہ 1 مہینہ وہاب کے ساتھ گزار کر وہ اس کی ذات میں کافی حد تک انٹرسٹڈ ہو گئی تھی، اور کیسے نہ ہوتی۔ وہاب اس کا حد سے زیادہ خیال رکھتا تھا، اس کی ہر خواہش منہ سے نکلنے سے پہلے پوری کر دیتا۔ میڈم صاحبہ، مجھے بتائیں کہ اب میری کیا سزا ہے؟ آپ کی سزا یہ ہے کہ آپ 3 مہینوں کا مجھ سے کوئی بات نہیں کریں گے اور یہ 3 مہینے میں اپنی امی کے گھر ہوں گے۔ ماہین کے پیرنٹس اس سے راضی ہو چکے تھے کہ میجر وہاب نے یہ بات ثابت کر دی تھی کہ وہ ساری تصویریں ایڈیٹی تھیں، اور وہ جھوٹے الزام لگانے کی بداعش میں سلطان کو بھی جیل بھجوا دیا تھا۔ ایک نام صاحب اپنی بیٹی سے بہت زیادہ شرمندہ تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹی سے معافی مانگی تھی اور اسے فوراً بھی اپنے بابا کو معاف کر دیا تھا۔ ان کی گلے لگ کر رونے لگی تھی۔ اکرم صاحب کو جب وہاب کی حقیقت کا پتہ چلا، پہلے تو وہ بھی ناراض ہوئے تھے، مگر پھر یہ سوچ کر راضی ہو گئے کہ وہ ان کی بیٹی کا شوہر تھا، اس کے سر کا سائیں تھا۔ وہ اپنی ماں کے گھر آ چکی تھی۔ اس دوران وہاب وہاں پر ہر ہفتے چکر لگاتا تھا۔ آپ تو معاف کر دو اس کو، امی جان، انہوں نے میرے ساتھ دوغلا پن کیا تھا، وہ سب کچھ تمہاری بہتری کے لیے تھا۔ اس کی سالگرہ تھی۔ وہاب نے اس کی سالگرہ کو بہت ہی دھوم دھام سے سیلیبریٹ کیا تھا۔ اس دن اس سے اپنی غلطی کا بھی احساس ہو گیا تھا کہ جس شخص نے ہمیشہ عزت دی ہے، جس شخص نے ہمیشہ اس
سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھا۔ اس کو بڑی دنیا کے سامنے رسوا ہونے سے بچایا تھا، اپنی عزت بنایا تھا۔ وہ کیوں اس کو ذہنی تکلیف دے رہی تھی؟ اس دن اس کے گلے لا کر بہت زیادہ روئی تھی۔ وہ آپ خاموشی سے اس کے سر کو تھپکتا رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے اندر جتنا بھی غم ہے وہ سارا باہر نکل آئے۔ بیگم صاحبہ، آپ کی شکایت ختم ہو گئی ہیں؟ وہ پیار بھرے انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولا۔ اس نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ اندر تک مسرور ہو گیا۔ وہاب نے اس کو یہ بھی حقیقت بتائی تھی کہ جب وہ پہلے دن حویلی آیا تھا، اس نے چھوٹی سی لڑکی کو چلاتے ہوئے دیکھا تھا، تبھی وہ اس کے پیار میں گرفتار ہو گیا تھا، جبکہ اس کی آواز سن کر بہت زیادہ حیران ہوئی تھی۔ بھلا ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے کیا؟